السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 84 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کر، لا تکلف، نہیں تو مکلف کیا جاتا، الا سوائے نفسہ کا، اپنے ہی نفس کے، وحرز المؤمنین، اور مؤمنین کو بھی ابھار، عسى اللہ، ان قریب اللہ، ان یکفا، کہ روک دے، بأس الذین کفروا، ان لوگوں کی لڑائی جو کافر ہوئے، اللہ، اور اللہ، اشد، بہت شدید ہے، بأس لڑائی میں، وہ اشد، اور بہت شدید ہے، تنکیلا، سزا دینے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ سو آپ اللہ کے راستے میں قتال کیجیے، آپ کو صرف آپ کی ذات کا مکلف کیا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، ان قریب اللہ کافروں کے زور کو روک دے گا، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اس کا عذاب بہت شدید ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی، سب سے پہلے دیکھیے قاتل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ لا تکلف، کاف، لام اور فا اس کا روٹ ہے، تکلیف لفظ یہیں سے نکلا ہے، یعنی وہ کام جس کو کہ آپ بہت ہی مشکل سے کریں، اور اسی سے پھر لفظ تکلف نکلتا ہے، یعنی وہ کام جو آپ کرتے وقت آپ کو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے، اور اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں مکلف نہیں کیا گیا مگر تمہارے ہی نفس کا۔ تو مکلف کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی ایفرٹس پٹ کریں گے، اور وہ کون سی ایفرٹس ہوں گی جو آپ اپنی انتہائی کوشش اور اپنی انتہائی محنت کے ساتھ کریں گے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها میں بھی مکلف کا لفظ آیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر وہ تمام پوٹینشلز، وہ انسان کے اندر وہ تمام احکام، اللہ نے اس کے اندر ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں کسی بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اس کے اوپر آیا ہوتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس کو اس کی اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے، اپنی ذاتی قوتوں اور صلاحیتوں کو وسعت دینی ہے تاکہ اس کے اندر تیزی پیدا ہو اور وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا، اللہ کے راستے میں قتال کیجیے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے نفس کی تمام ایفرٹس کو اس راستے کے لیے لگانا ہے۔ دوسرا کرنے کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ وحرز المؤمنین، اور مؤمنین کو ہا، را اور ضا اس کا روٹ ہے، معنی اس کے ہیں بگاڑ۔ سب سے پہلے انیشیل معنی ہے، خواہ وہ جسم میں ہو یا عقل میں ہو یا وہ کمزوری ہو۔ تو تحریز کا مطلب ہے کسی لاغر کمزوری یا خرابی کو دور کر دینا۔ حرز کا مطلب ہے کمزوری، بگاڑ، اور تحریز کا مطلب ہے اس بیماری، کمزوری، لاغری یا خرابی کو دور کر دینا، یعنی مریض کو صحیح کر دینا۔ تو حرز المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کریں اور ان کو کونسلنگ کریں، یعنی وہ مؤمنین جن کو لڑائی میں جانے سے خوف آتا ہے تو ان کی ریزنز تلاش کریں اور ان کو لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے ریڈی کریں، ان کے اندر کی کمیوں کو ختم کریں، جیسے ایک مریض کا طبیب علاج کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسى اللہ ان یکف، کاف، فا، فا، کف، جو آپ کے ہاتھوں میں بھی ہوتے ہیں، کف، جس سے آپ کے بٹن بند ہو جاتے ہیں، تو روک دے، بس لڑائی کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کا زور توڑ دے، ان کی لڑائی ختم کر دے، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ اشد بأسا، خود اللہ بھی کسی سے صحیح معنوں میں، بأس کا لفظی مطلب لا بأس علیک، لا خوف، یعنی انسان کے اندر کی خوف، حزن یہ جاتا رہا، بأسا
یعنی یہاں پر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے اس خوف کو لے جانے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ اشد بأساً، اللہ زیادہ خوف زدہ کرنے والا ہے، اور اس کی صفت ہے کہ وہ خوف لے کر بھی چلا جاتا ہے۔ وہ اشد تنکیلا، تنکیلا کا روٹ نون کاف اور لام، النکل یعنی مضبوط، بھاری، سخت بیڑی، ہارڈ فیٹرز، ٹھیک ہے۔ تو تنکیلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تدبیر کرے گا کہ جس سے دوسرے انسانوں کو ان کے غلط کاموں سے روک دے اور عبرتناک سزا دے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب وہ بندر والا واقعہ بتایا تھا تو فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، تو سزا کے متعلق نکال ہے، یعنی ایک ایسی سزا جو اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم کے اوپر مسلط کی تو وہ دیر اینڈ دین ارتکاب جرم سے رک گئے آئندہ کے لیے۔ تو اس قسم کا کام یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسے انتظامات دنیا میں کرے کہ جو مجرم ہیں وہ جرم کے ارتکاب سے رک جائیں۔ جی، تو ہم نے روٹ سے باتوں کو سمجھ لیا، تو اس میں ہمیں سرپرائزنگلی ایک بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈرشپ کوالٹیز کے حوالے سے گائیڈ کیا گیا ہے۔ لیڈرشپ کوالٹیز میں جو آپ دیکھیں یہاں پر تو 3 کوالٹیز کو بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اے لیڈر لیڈس بائی ہز ایکشن، ایک لیڈر کو صرف ڈائریکٹ نہیں کرنا، صرف اس کو اس راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرنی، صرف انسٹرکٹ نہیں کرنا، صرف کمانڈ نہیں کرنا، ایک لیڈر کو اپنے ایکشن سے کر کے دکھانا ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کمانڈر ان چیف ہیں اور جنگ کے لیے مومنین کو ابھار رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سیلف گرومنگ پہ کام کیجیے، اپنی جسمانی، ذہنی اور اپنی اسکلز کو اس طریقے سے امپروو کریں، پروفیشنل اسکلز کو، کہ آپ اس قتال کے لیے، اس جہاد کے لیے ایک آئیڈیل فگر دوسرے انسانوں کے لیے ہوں، ایک مثال ہوں، ایک ایگزامپلری فگر ہوں کہ جس کو دیکھ کر دوسرے انسانوں کو ان کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو، یہ موٹیویشن ہو ان کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو یہاں پر جو بات ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لیڈر بننے کی طرف رہنمائی کی ہے جو کہ اپنے جو لوگ ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں، ان کے لیے ایک ایگزامپل بنے، اور آپ کی ذات کے اندر کانفیڈنس ہو۔ افیکٹو لیڈر بننے کے لیے آپ کو اپنی یو ہیو ٹو رول اپ یور سلیوز اینڈ ٹیک چارج، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ میں یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ ان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ایک لیڈر کی کوالٹی میں کانفیڈنس اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو ایز این ایگزامپل پیش کر سکے دوسرے انسانوں کو آگے لے کر جانے کے لیے، اور یہ آبویسلی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کی فگر ہے کانفیڈنس۔ تو یہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھیے، اور کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کیریکٹر کے ساتھ دوسرے انسانوں کو کمپلیٹلی ایک ایگزامپل پیش کرنی ہے۔ دوسری چیز یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انٹیگریٹی پیدا کریں ان کے اندر، یعنی ان کے اندر سیلف انٹیگریٹی بھی ہونی چاہیے، وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تحریض کریں مومنین کو لڑائی کے لیے۔ تو لیڈر کی دوسری کوالٹی جو یہاں سے ہمیں پتہ چلی، پہلی تو ہم نے دیکھی نا کہ لیڈر لیڈس بائی ہز ایکشن، ہی شوڈ بی کانفیڈنٹ انف، کہ وہ کانفیڈنٹ ہوگا، وہ ایک ایگزامپلری فگر ہوگا، وہ دوسرے انسانوں کو گائیڈ کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری کوالٹی تحریض کرنی ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے کو ورکرز کے ساتھ ایک اپنے امپیتھی، سمپتھی، انٹیگریٹی، یہ جذبات آپ کے اندر ہونے چاہیے کہ آپ ان سے کمیونیکیٹ کریں، ایفیکٹولی کمیونیکیٹ کریں، اور سب اپنے جو ورکرز ہیں، جو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو آپ کے فوجی ہیں،
ان تمام کو ایک ہی ڈنڈے سے نہ ہانک دیں، اسٹرانگ کمیونیکیشن کریں تاکہ آپ ٹیم ورک کروا سکیں، ٹیم ممبرس کے پرابلمس کو دیکھیں اور پھر ان کے اندر کی جو پرابلمس ہیں اس کے حوالے سے ان کو گائیڈ کریں اور ان کے پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ تو نبی کریم اس لفظ میں تحریض میں ایک ورڈ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ ایک ایکسیلنٹ کمیونیکیٹر بنے آپ۔ افیکٹو لیڈر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ورکرز کے ساتھ پرابلم کیا ہے اور وہ ان کو کیسے ڈیل کرے گا۔ اگر آپ ایک آئیڈیل لیڈر کی پوزیشن کے رول میں ہیں تو جب تک آپ کے اندر کمیونیکیشن کی ابیلٹی نہیں ہوگی تو آپ ڈیفیکلٹ سچویشن میں اپنی ٹیم کو لے کر نہیں چل سکتے۔ یہ ایک کروشل امپورٹنس کی چیز ہے، اسی لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی زبردست کمیونیکیٹر تھے۔ آپ ہر انسان کے لیول پر جا کر اس کی پرابلمس کو سمجھ کر اس کے مطابق اس کو ڈیل کرتے تھے، اور یہی اللہ نے اپنے نبی کو گائیڈ کیا کہ ایک بہت ہی سمپیتھیٹک لیڈر بننا ہے اور دوسرے انسانوں کی پرابلمس کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق ان کو ڈیل کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں یہاں سے ہمیں پتہ چلی۔ ہمیں قرآن پاک کے ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیڈرشپ کوالٹیز کے حوالے سے گائیڈ کیا تھا۔ آئیے ہم قرآن پاک کے اس مقام کی بھی تلاوت کریں۔ سورۃ آل عمران آیت 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ تو ہم ان دو کوالٹیز کے ساتھ ان کوالٹیز کو بھی ایڈ کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایک لیڈر بننے سے پہلے کیا چیزیں سکھائی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا ہے کہ سب سے پہلے یو ہیو ٹو پریزنٹ یور اون ایگزامپل۔ اے لیڈر لیڈس بائی ہز ایکشن۔ وہ ڈائریکشن نہیں صرف دیتا، وہ آگے خود بڑھ کر اپنے امپلائیز، اپنے ورکرز کے ساتھ مشکل سچویشن میں جاتا ہے۔ پھر اللہ نے دوسری بات یہ بتائی کہ ان کی تحریض کریں، یعنی تحریض مطلب وہ کمیاں یا وہ پرابلمس جن کی وجہ سے وہ اپنے اس مقصد کے حصول کے راستے میں رکاوٹ ہے ان کے لیے، ان کمیوں کو ختم کریں، کمیونیکیشن کریں، ان کے ساتھ ایمپتھی کریں، ان کے ساتھ انٹیگریشن کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ نبی آپ کو بحیثیت لیڈر اپنی ورکرز کے لیے، اپنے فوجیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے نرم مزاج ہونا ہے۔ تو ایک لیڈر کی ایک اور کوالٹی جو یہاں سے اللہ نے ہمیں بتائی تھی، جو ہم پڑھ کے آئے تھے، وہ کیا تھی کہ آپ نرم مزاج ہوں گے۔ ایک لیڈر کو نرم مزاج ہونا چاہیے۔ لو كنت فظا غلیظ القلب، اور اگر آپ سخت ہوتے اور تندخو ہوتے اور سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، تو وہ آپ کے ارد گرد سے ڈسپرس ہو جاتے۔ تو ایک لیڈر شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی معاملے میں کسی بھی انسان کی سیلف رسپیکٹ خراب نہیں کرنی چاہیے، کہ اس کو ایک بہت ہی ڈگنیفائڈ کیریکٹر شو کرنا ہے۔ ایک لیڈر کے لیے خاص طور پر نگاہ بلند، سخن دل نواز، چاند پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ یہی اللہ نے اپنے نبی کو گائیڈ کیا کہ اللہ کی رحمت کا عظیم الشان مظہر ہے۔ آپ اپنے ورکرز، اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں کے لیے ایک لیڈر کے طور پر بہت ہی نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا دل تنگ ہوتا اور آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ فاعف عنہم، اب اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو ان کو معاف کر کے واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے۔ تو ایک جو بڑی جگہ پر بندہ ہوگا اس کو دل اور ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ اگر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسرے انسانوں پر شاؤٹ کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے وہ ایک اچھا لیڈر ثابت نہیں ہوتا اور اس کی بات نہیں مانی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور کوالٹی کیا بتائی، وہ شاورہم فی الامر۔ اور جب آپ ایک لیڈر بنے تو آپ آل ان آل نہیں ہیں، آپ کو سب سے مشورے کے ساتھ اور ان کی رائے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور لاسٹ میں اللہ نے پھر وہی بات بتائی کہ لیڈر شوڈ بی کانفیڈنٹ۔ اگر وہ کسی کام کا عزم مصمم کر لے تو پھر اسے کسی بھی
بھی انسان کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اپنے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے ہماری پکچرز ظاہر ہے کہ قرآن پاک کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو جو قرآن پاک کے اس مقام سے ہم نے سیکھا، وہ ہم نے جو چیزیں سیکھیں وہ لیڈرز کی کوالٹیز تھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیڈرشپ کوالٹیز کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اگلی آیت میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ آیت کا اگلا حصہ سورۃ النساء آیت 84، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں تمہاری کوششوں سے اس مقصد کے حصول کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، لیکن بات کو ذہن میں رکھو کہ سب کچھ انسانی ایفرٹ نہیں ہوتی۔ ایک لیڈر کو یہ بات ہمیشہ اپنے ورکرز کو بتاتے رہنے چاہیے کہ ہمیں اپنا بیسٹ ایبیلٹیز کو، اپنی بیسٹ کوالٹیز کو لگاتے رہنا ہے اپنے مقصد کے حصول کے لیے، لیکن اینڈ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ایفرٹ سے تم ہو سکتا ہے کہ ایک بہت اپنے منزل اور مقصد کے تم لوگ قریب چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ آخر کار اللہ ہی ہوگا جو کافروں کا زور توڑے گا، اور اللہ ہی ہوگا جو کافروں کو ان کے غلط کاموں سے روکے گا۔ یہ ایبیلٹی تمہارے ہاتھوں میں نہیں۔ تو اپنی ہیومن ایفرٹ کی لمیٹیشنز کو بھی ایک لیڈر کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ جب اپنے دیکھتے ہیں پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو لیڈرز ایسے گول سیٹ نہیں کریں اپنے ورکرز کے لیے جو ڈویبل نہ ہو۔ یہی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی ہے بات۔ تو ہم اپنے جو ہم نے آج پڑھا اس کو ہم ریوائز کر کے لیسن کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہاں پہ پڑھی وہ یہ پڑھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گائیڈ کیا کہ یو شوڈ بی اے لیڈر who should lead by his action۔ اپنے ایکشن سے لیڈ کریں، اپنے ورکرز کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ ایک ٹیم ورک رکھیں، اور آپ کو اپنی ٹیم پہ کے معاملات پہ گہری نظر ہو، ان کی کمیاں اور ان کی کوتاہیاں، ایسے کام جو کہ ان کے اندر اس مقصد کے حصول کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی کہ ایکسیلنٹ کمیونیکیشن ہونی چاہیے آپ کے اندر معاملات کے نبض پہ گہری نظر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ آل عمران آیت 159 سے کچھ لیڈرشپ کوالٹیز پڑھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے گائیڈ کیا وہ یہ تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ اپنے مومنین کے ساتھ نرم رویہ رکھیں، سختی، تندخوئی، بد خلقی یا اس طرح سے شاؤٹ کرنا یہ آپ کو نہیں سوٹ کرتا ایک لیڈر کو۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ اپنے ساتھ جو ٹیم ہے ان کی اگر ان سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ اور اینڈ پہ اللہ نے فرمایا کہ جب آپ کے اندر آپ نے کسی معاملے میں کوئی ڈیسیجن لے لیا تو پھر اس کے بعد اسٹرکٹلی اپنے اس ڈیسیجن پر آپ نے سٹینڈ لینا ہے، اللہ کے بھروسے پر اس کو کر گزرنا ہے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ نے یہی بتایا کہ کافروں کو ان کے غلط اعمال سے روکنے کے لیے بہرحال اللہ ہی اپنی طاقت کا استعمال کرے گا، اور عنقریب تم لوگ یہ نظارہ بھی دیکھ لو گے۔ تو تمہاری کوششیں صرف تمہاری اپنی کیپیسٹی میں ہیں، باقی معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جب چاہے گا تمہاری کوششوں کو ثمرآور کرے گا اور اس کو اپنی رحمت اور برکت سے اس کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کی وزڈم تک رسائی دے اور ہم قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگی میں بہترین لیڈرز ثابت ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔